ہم آپ کے سامنے ایک سازش سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ خلفاء نے خمس کے سلسلے میں، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے سلسلے میں اور آپ کی میراث کے سلسلے میں کیا کیا سازشیں رچی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد میں یہ بات موجود ہے، اور ہم یہاں کے اوپر صحیح بخاری سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ خلفاء نے زکوٰۃ کے اس عمومی معنی کو تنگ کر کے زکوٰۃ کو صرف اور صرف واجب صدقات میں محدود کر دیا۔ ہمارے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا حق بنتا ہے، اللہ کا حصہ، رسول کا حصہ یہ وراثت کے ذریعے ان کے تک منتقل ہوگا، اور خمس سے خود ہمارے امام کا ایک حصہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دن چل رہے ہیں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق کیا تھا؟ آپ کا حکومت وقت سے اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اس بات کو جاننے کے لیے چند کلمات اور اصطلاحات کے معنی اور مفہوم کو جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں: زکوٰۃ، صدقہ، فے، انفال، غنیمت اور خمس۔ اب آئیے چلتے ہیں زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی وسیع ہے اور عام ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے مال میں خدا کا جو بھی حق ہو اسے زکوٰۃ کہیں گے، حتیٰ خمس کو بھی اس معنی کی روشنی میں زکوٰۃ کہا جائے گا۔ زکوٰۃ کا ایک خاص معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے چاندی کے سکے ہوں، یا انسان کے پاس جو، گیہوں، خرما، کشمش کی پیداوار ہوتی ہے اور ایک خاص مقدار تک وہ پہنچ جائے، اس میں بھی خدا کا حق ہے۔ اسے واجب زکوٰۃ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیا جائے اسے واجب صدقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ نماز کے ساتھ استعمال ہوئی، وہاں کے اوپر اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز پڑھو اور تمہارے مال میں خدا کا جو بھی حق ہے، چاہے وہ واجب صدقات ہوں یا خمس، اسے ادا کرو۔ لیکن جب زکوٰۃ کسی ایک چیز کی طرف نسبت دے دی جائے، جیسے سونے چاندی کے سکے کی زکوٰۃ یا زکوٰۃ الغنم، بکری کی زکوٰۃ، اگر اس طریقے سے کہا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف واجب صدقات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک سازش سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے عام معنی میں خمس بھی داخل تھا، لیکن خلفاء نے زکوٰۃ کے اس عمومی معنی کو تنگ کر کے زکوٰۃ کو صرف اور صرف واجب صدقات میں محدود کر دیا۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت سے اپنے مال سے کچھ جدا کر کے دوسرے کو دے دینا، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے: واجب صدقہ، مستحب صدقہ۔ واجب صدقہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا دوسرا معنی تھا، اور ساتھ ساتھ فطرہ بھی واجب صدقے میں آتا ہے، لیکن مستحب صدقہ یہی وہ صدقہ ہے جو ہم اور آپ ہر روز نکالتے ہیں۔ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، بنی ہاشم اور سادات کرام کے لیے واجب صدقات کا لینا حرام ہے، نہ کہ خمس کا لینا حرام ہے۔ فے، وہ مال جو کفار کا ہو اور بغیر جنگ کے ملا ہو، اس مال کو فے کہا جاتا ہے، اور ایسا مال رسول کا مال ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ قابل توجہ ہے۔ خداوند عالم سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے: وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، یعنی کافروں کے مال میں سے وہ مال
جو خداوند عالم نے اپنے رسول کو بخشا ہو اور اپنے رسول کو عطا کیا ہو، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اس مال کے اوپر خدا اور رسول کا حق ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بہت سارے قبیلے خاندان رہا کرتے تھے، جن میں سے 3 خاندان مشہور ہیں، بنی نذیر، بنی قینوقا، بنی قریظہ۔ سورہ حشر بنی نذیر کے بارے میں اترا ہے، جس کی داستان یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10 اصحاب کے ساتھ بنی نذیر کے پاس گئے، اور بنی نذیر نے ایک سازش رچی، اور وہ یہ کہ چھت کے اوپر سے ایک پتھر گرائیں اور پیغمبر پاک کو اس طریقے سے قتل کر دیں۔ پیغمبر پاک اللہ کی وحی کے ذریعے سے اس سازش سے باخبر ہوئے اور بنی نذیر کو یہ کہلوایا کہ وہ مدینے سے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کوچ کر جائیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ صرف اور صرف ہر آدمی 1 اونٹ بھر اپنا سامان لے کے جا سکتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے ہتھیار چھوڑے، بہت ساری زمینیں چھوڑی اور بے پناہ کھجور کے درخت چھوڑ کر گئے۔ دوسرے خلیفہ نے پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ ان کی نگاہ میں یہ غنیمت ہے، اور آپ اس کا خمس نکال کے 4 حصے مجاہدین کو دیجئے اور 1 حصہ اپنے لیے رکھ لیجئے۔ تو پیغمبر پاک نے اس آیت کریمہ کی تلاوت ارشاد فرمائی، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے اس میں دوسرے مسلمانوں کا کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے۔ انفال کیا ہے؟ وہ مال اور وہ پراپرٹیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہوں اور نبی کے بعد ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مخصوص ہوں، انہیں انفال کہا جاتا ہے۔ انفال میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ 1، وہ زمینیں جس کے رہنے والے کافر ہوں اور وہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہوں۔ 2، وہ زمینیں جو کفار کی ہوں اور وہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیں، ولو یہ کہ وہ انہیں چھوڑ کر کے نہ گئے ہوں۔ 3، وہ زمینیں جس کے رہنے والے سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے ہوں۔ مثال کے طور پر زلزلہ آیا، وہاں کے رہنے والے تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور اب ان زمینوں کا کوئی مالک نہ بچا۔ 4، مردہ زمینیں، وہ زمینیں جو آباد نہیں ہیں اور جن کا کوئی مالک نہیں ہے۔ 5، جنگل، جھاڑیاں، اگر یہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو اور ان کا کوئی مالک نہ ہو، وہ بھی رسول خدا کی ہیں۔ 6، پہاڑوں کی چوٹیاں اور گھاٹیاں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ سونے اور چاندی کے کان ہوں، یہ سب کے سب انفال میں شامل ہوتے ہیں۔ حدیث میں الامام وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو ہمارے امام اس کے وارث ہیں۔ ہر وہ فائدہ جو انسان کو حاصل ہو، چاہے جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو یا بغیر جنگ کے حاصل ہو، فائدے کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ غنیمت پر خمس واجب ہے، اور خمس کا 1 حصہ اللہ کا ہے، 1 حصہ رسول کا ہے اور 1 حصہ اہل البیت کا ہے، کہ اگلے اصطلاح میں تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہ کہ غنیمت فائدے کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر 4 دلیلیں، قرآن مجید سے، نبی پاک کی حدیث سے، لغت کی کتاب سے، عرب کے محاورات اور بولی جانے والی زبان کے ذریعے سے۔ قرآن کریم نے فائدے کو غنیمت سے تعبیر کیا ہے۔ پہلی آیت فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اے لوگو تم کو جو حلال فائدہ پہنچتا ہے اس حلال فائدے کو تم استعمال کرو۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تم ہمیشہ فائدے کی تلاش میں رہتے ہو تو سارے فائدے خدا کے پاس ہیں۔ تیسری آیت آیہ خمس ہے وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اے لوگو جس بھی چیز سے تم کو فائدہ حاصل ہو۔ اگر یہ آیت صرف اور صرف مال غنیمت کو شامل ہوتی تو خدا ایسے کہتا
وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فِي الْحَرْبِ مِنْ شَيْءٍ، اے لوگو اگر جنگ میں تم کو کوئی فائدہ حاصل ہو، فی الحرب کی بات یہاں کے اوپر نہیں آئی۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، من لہ الغنم فعلیہ الغرم، اگر انسان کے پاس ایک مال ہے اور اس مال کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے تو اس مال کا نقصان بھی اسی سے مربوط ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اگر وہ پنچر ہو جائے تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو سہنا پڑے گا۔ اس حدیث میں بھی غنم ہر فائدے کو بتایا گیا ہے۔ تیسری جگہ لغت کی کتابیں، ابن منظور نے لسان العرب میں، ازہری نے تہذیب اللغت میں، اور ابن اسیر نے نہایہ میں یہ بتایا کہ غنیمت یعنی فائدہ، صاف لفظوں میں یہ بتایا کہ ہر وہ فائدہ جو تمہیں حاصل ہو اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ چوتھی جگہ عرب کی بول چال ہے۔ عرب میں جب کوئی مسافر کسی سفر کے اوپر جاتا ہے تو عرب اسے رخصت کرتے وقت کہتے ہیں سالمن غانمن، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور فائدے کے ساتھ پلٹنا۔ ان چار دلیل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ غنیمت ہر فائدے کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ دشمن سے جنگ کر کے ملے وہ بھی غنیمت ہے، یا بغیر جنگ کے کوئی فائدہ حاصل ہو وہ بھی غنیمت ہے، اور غنیمت پر خمس واجب ہے۔ خمس کیا ہے؟ مال کے 5ویں حصے اور 1/5 کو خمس کہا جاتا ہے۔ خمس قرآن کی روشنی میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ آیت صاف لفظوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ خمس کے 6 حصے ہوں گے، ایک اللہ کا، ایک رسول کا، ایک ذی القربیٰ کا، یتیم کا، مسکین کا، اور جو سفر میں جس کی مالی حالت اتنی نہ ہو سکے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ یہ قرآن کی روشنی میں صاف بتایا گیا۔ نبی گرامی کی حدیث میں خمس، آپ ذرا توجہ کریں، صحیح مسلم، بخاری، سنن ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، موطأ مالک، مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ فی الرکاز الخمس، جو چیز زمین کے اندر سے نکلے اس پر خمس ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خمس رسول پاک کے زمانے میں مال غنیمت پر بھی تھا اور ان دوسرے فائدے کے اوپر بھی خمس تھا جو مال غنیمت نہیں تھا، جیسے کان اور خزانے۔ خمس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد میں یہ بات موجود ہے، اور ہم یہاں کے اوپر صحیح بخاری سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ قبیلہ عبد القیس نے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم آپ سے صرف اور صرف حرام مہینوں میں ملاقات کر پاتے ہیں، ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیے جن پر ہم عمل کریں تو جنت میں چلے جائیں۔ تو پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا، تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی وحدانیت اور یکتائی پر ایمان رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَتُؤْتُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور جو تمہیں فائدہ حاصل ہو اس فائدے پہ خمس نکالا کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خمس واجب صدقات کے علاوہ خدا کا حق ہے جو انسان کے مال میں قرار دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں خمس کو 6 حصوں میں بانٹتے تھے، 1 اللہ کا حصہ، 2 رسول کا حصہ، 3 اہل البیت کا حصہ۔ ان 3 حصے کو سہم امام کہا جاتا ہے، اور یتیم، مسکین اور ابن سبیل کو دیتے تھے، انہیں سہم سادات کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلفاء نے خمس کے سلسلے میں، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے سلسلے میں اور آپ کی میراث کے سلسلے میں کیا سازشیں رچیں، اور نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حکومت وقت سے کتنی طرح کے اختلافات تھے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔